کہا کہ بیٹا یا بیٹی کا اگر ہم رشتہ کرنا چاہیں تو کیا استخارہ کرنا لازم ہے؟ جی پہلی بات تو یہ کہ کوئی لازم نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف استخارے پر اکتفا کرنا بھی بہتر نہیں ہے۔ میں اکثر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً استخارے کی تعلیم دی ہے، اور صحابہ کرام بھی استخارہ کرتے رہے ہیں، لیکن ان کے خواب شیطانی مداخلت سے پاک و صاف تھے۔ ان کو جو خواب میں اشارہ ملتا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہونا، مطلب اس کا اغلب غالب گمان یہی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، جبکہ ہمارے خوابوں کے اندر شیطانی مداخلت بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے افعال و اعمال ہم خود جانتے ہیں ہم کس قسم کے کر رہے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات شیطانی مداخلت کی وجہ سے یس نو اور نو یس محسوس ہوتا ہے، اور ہم کر گزرتے ہیں، اور آگے جب ہماری مرضی کے موافق رزلٹ نہیں آتا تو ہم معاذ اللہ استخارے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرض کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اشارہ ہوا، اب وہ اشارہ کا مطلب یس یا نو تو ہے، یہ کہاں سے آپ نے کر لیا کہ یہ آپ کے حق میں مطلب جو آپ کی مرضی کے مطابق ہے ویسے ہی بہتری آئے گی؟ مثال کے طور پہ آپ نے رشتے کے لیے استخارہ کیا، یس آ گیا کہ ہاں اس لڑکے سے آپ بیٹی کا نکاح کر سکتے ہیں، آپ نے کر لیا، اور ایک ہفتے بعد طلاق ہو گئی۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسا استخارہ تھا، مجھے تو یس آیا۔ ہو سکتا ہے اس طلاق میں ہی آپ کے لیے بہتری ہو، اللہ تعالیٰ کا ازلی فیصلہ تھا یہی نکاح ہو، اور طلاق میں بیٹی کے لیے بہتری ہو۔ اب اس راز کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ ہمارے نزدیک تو استخارے کے بعد اگر یس آیا تو اس کا مطلب رزلٹ یہ نکلنا چاہیے تھا کہ وہ کبھی رشتہ ختم نہ ہوتا، داماد جو ہے بیٹی کا بہت زیادہ خیال کرتا، سسرال بھی بہت اچھا ہوتا، اور بیٹی ہر دفعہ آ کے بہت سسرالیوں کی تعریف کرتی، ہم کہتے ہیں دیکھا استخارے کی کتنی برکات ہیں۔ تو میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ استخارے کا مطلب تکلف کرنے کے بعد پھر وہ ہم سے کویسچن کرتے ہیں صاحب وہ رشتہ آیا تھا ہم نے استخارہ کر لیا اس میں نہ آ گیا، اب اگر ہم استخارے کے خلاف چلے جائیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کیوں کیا تھا آپ نے استخارہ؟ خالی رسم پوری کرنے کے لیے؟ استخارہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے مشورہ طلب کرنا۔ تو ہماری تمام باتیں آپ ذہن میں رکھیں، اس لیے کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تو میں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ آپ مشاورت کریں، اچھی طرح تدابیر اختیار کریں، پھر ساتھ میں استخارہ چاہیں تو کر لیں، لیکن استخارہ ظنی چیز ہے، اس سے کوئی قطعی رزلٹ نہیں آئے گا۔ اور یاد رکھیں کہ استخارہ کا تصور نبی کریم نے خود کرنے کا دیا ہے، یہ نہیں کہ آپ دوسرے سے استخارہ کروا لیتے ہیں جی استخارہ کیجئے گا، انہوں نے بھی تصویر گھما استخارہ کر کے بتا دیا۔ یہ صحیح جو شرعی تصور ہے بس یہ کہ آپ خود کریں، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز استخارہ پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ خواب میں دکھا دے۔ پھر اگر خواب میں آپ کو سفیدی یا سبزی نظر آئے تو سمجھ لیں یس ہے، اگر بلیک نظر آئے ریڈ نظر آئے تو نو ہے، اگر کوئی خاص علامت نہ ہو تو 1 دن کریں، 2 دن 7 دن تک کریں، کوئی نہ کوئی اشارہ آپ کو ملے گا۔ اس کے باوجود نہ ملے تو آپ چھوڑ ہی دیں، اب آپ مطلب تدبیر اور مشاورت کریں۔ لیکن میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ استخارہ کی طرف آنے کے بجائے آپ یہ کر لیں، اس لیے نہیں کہ میں سنت کو روک رہا ہوں بلکہ اس لیے کہ ہمارے لوگوں کے ایمان انتہائی ضعیف ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، باقی شرعی تقاضے پتہ ہی نہیں ہوتے، استخارہ کرتے ہیں اور اس کے بعد معاذ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے کیسا مشورہ دیا، ہماری تو بچی کا مستقبل تباہ ہو گیا۔ ان کے ایمان کو کون بچائے گا؟ کس نے کہا تھا آپ کو استخارہ کرنا واجب ہے؟ تو یہ تمام چیزیں ذرا دیکھ کر پھر آپ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کیجئے۔